اسپانوی شہر غرناطہ میں مسلمانوں کے قبرستان روزہ غرناطہ میں یہ قبر ایک یورپی شہری لیوپولڈ ویس کی ہے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام محمد اسد رکھ لیا تھا۔ علامہ محمد اسد سن 1900 میں آسٹریا کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ نوجوانی کے دور میں وہ اسلام سے کافی متاثر تھے اور 1926 میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قیام پاکستان کے بعد انہیں پاکستان کا اولین پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ یوں علامہ محمد اسد کو باقاعدہ طور پر پاکستان کے پہلے شہری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے صحافی تھے، انہیں عربی، عبرانی اور فارسی سمیت کئی دیگر زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ سن 1927 میں محمد اسد حج کے لیے سعودی عرب گئے اور اگلے کچھ سال وہیں گزارے۔ 1932 میں ایک بحری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچے اور پھر لاہور گئے تو وہاں ان کی ملاقات علامہ اقبال سے ہوئی۔ اقبال نے محمد اسد کو تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تو محمد اسد نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلامک کمیشن اسپین کے پاکستانی نایاب ممبر مرزا محمد کلیم علامہ محمد اسد کے بارے میں کہتے ہیں: ڈاکٹر محمد اسد کی تعمیر پاکستان کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ اسی طرح وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مندوب بھی رہے۔ دنیا ڈاکٹر محمد اسد کو یورپ کا مسلمانوں کے لیے تحفہ کہہ کر پکارتی ہے۔ 1939 میں دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی اور برطانوی حکام نے ایشیا میں موجود جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کے شہریوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر محمد اسد بھی زیر عتاب آئے اور انہیں 6 برس کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ پہلے غیر ملکی شہری تھے جنہیں پاکستان کا پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ وہ پاکستان کے آئین کی تیاری میں متحرک رہے اور ابتدائی برسوں میں ملک کے کئی اداروں میں کام کیا۔ اسپانوی شہر غرناطہ میں رہائش پذیر ڈاکٹر اسد کی پولش امریکی اہلیہ پاولا حمیدہ کی معالج اور ان کے خاندان کے ساتھ جان پہچان رکھنے والی ڈاکٹر رحیمہ، جو خود بھی کنورٹڈ مسلم ہیں، ڈاکٹر اسد کی پاکستان سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اس دور کو یاد کرتے اور اس میں کھوئے رہتے تھے۔ ڈاکٹر محمد اسد اور ان کی اہلیہ سے ہماری شناسائی مالاگا میں قیام کے دوران ہوئی۔ اسلام قبول کرنے والے کچھ دوسرے کنورٹڈ مسلمانوں کے ذریعے ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ہم ان کے کام کے بارے میں جانتے تھے، خاص طور پر قرآن کے انگریزی زبان میں ترجمے اور مسلمانوں کے لیے ان کے تحقیقی کام کے بارے میں ہم اکثر بات چیت کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ ہم انہیں ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ہم سب کنورٹڈ مسلمانوں کے لیے ان کی رہنمائی فائدہ مند تھی اور ان کی شفقت ایک والد کی طرح تھی۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں وہ پاکستان جا کر رہنا چاہتے تھے، مگر اپنے آخری دنوں میں خراب صحت اور بیماریوں کے سبب پریشانیوں کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں جا سکے تھے۔ ڈاکٹر اسد نے اسلام کے حوالے سے بہت تحقیقی کام کیا۔ انہوں نے دا روڈ ٹو مکہ اور دا انرومانٹک اورینٹ جیسی کتابیں بھی لکھی۔ 17 سال کی طویل تحقیق اور محنت کے بعد مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ بھی کیا، جس کا عنوان دا میسج آف دا قرآن تھا۔ اسے یورپ میں سب سے زیادہ مقبول ترجمہ قرار دیا جاتا ہے۔ آخری بار وہ 1983 میں پاکستان گئے اور پھر کچھ عرصہ پرتگال میں قیام کیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری کچھ برس پاکستان میں گزارنا چاہتے تھے، لیکن ان کی صحت نے انہیں اجازت نہ دی اور وہ اسپانوی شہر مالاگا کے علاقے لا میخاس میں رہنے لگے۔ یہیں سن 1992 میں ان کا انتقال ہوا۔ مرتے دم تک انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ اور شہریت ترک نہ کی۔ یورپ اور اسلام کو قریب لانے کی ان کی کوششوں کے اعتراف میں سن 2008 میں آسٹریا کے شہر ویانا میں UN سٹی کے داخلی دروازے کے پاس ایک جگہ کا نام محمد اسد پلٹس رکھا گیا۔ 23 مارچ 2013 کو یوم پاکستان کے موقع پر حکومت پاکستان نے بھی محمد اسد کے نام پر ٹکٹ جاری کی۔ حافظ احمد، GW اردو، غرناطہ، اسپین۔